هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل زیارت قبور مردارہ جائز است. کہہ رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ مردوں کے لیے جائز ہے، نہ زنا نہ کہ عورتوں کے لیے. تو مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا یہ جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہاں جائے اور اپنے آخرت کی یاد کو تازہ کرے کہ ہمیں بھی ایک دن مر کے یہیں آنا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو اہل میت کے لیے ایصال ثواب کرے وہاں پہنچ کر. وسنت آس کے در مقابر رفتہ، اور سنت یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر یہ دعا پڑھے: السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ وإیاکم. یہ مختصر سے دعا ہے اور اس کے اندر یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اہل قبر کو سلام کیا جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ آپ ہمارے سلف ہیں، ہم سے پہلے جا چکے ہیں، ہم بھی ایک دن آپ ہی کے پاس آنے والے ہیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. کہہ رہے گوین از امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مروی است. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے از پیغمبر علیہ السلام، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہر کے بمقابر گزرد، کہ جس کا کسی قبرستان پر گزر ہو، وقل هو اللہ احد 11 بار خواندہ، اور قل هو اللہ احد کو 11 مرتبہ پڑھ کر بمردگاں ببخشد، مردوں کو بخش دے، موافق شمارے مردگاں اورا ہم ثواب دادا شود. کہہ رہے کہ مردوں کی تعداد کے موافق اس کو ثواب دیا جائے گا. تو خود بھی ثواب، مردوں کو تو ثواب ملے گا ہی، سال ثواب پہنچے گا، ان کو ثواب پہنچے گا ہی، اور خود پڑھنے والے کو اس کا ثواب ملے گا. وَأَسْ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی است مرفوعاً، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ہر کے فاتحہ و اخلاص و سورہ تکاثر خواندہ، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص و سورہ تکاثر پڑھ کر برائے مردگاں ثواب گرداند، مردوں کو اس کا ثواب پہنچائے گا، مردگاں برائے او شفیع باشن، تو یہ مردے اس کے لیے سفارشی بنیں گے. وَأَنَسَ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے. مرفوعاً مطلب یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت انس کا قول نہیں ہے، کہ ہر کے سورہ یاسین در مقابر بخوان، کہ جو آدمی قبرستان میں سورہ یاسین پڑھے آہارا تخفیف کند حق تعالی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف کریں گے. وَإِرَا ثواب، اور اس کو ثواب دیا جائے گا بعدد آہا باشد، ان کی تعداد کے موافق. مسئلہ اکثر محققین برآنند کہ اگر کسی مردہ را ثواب نماز یا روزہ یا صدقہ یا دیگر عبادات مالی یا بدنی ببخشد می رسد. کہہ رہے ہیں کہ اکثر محققین کا مسلک یہ ہے، قول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مردہ را ثواب، مردے کو ثواب پہنچائے، یعنی ایصال ثواب کرے، نماز یا روزہ، نماز کا یا روزہ کا یا صدقہ کا یا دیگر عبادات یا دوسری عبادات کا، مالی یا بدنی، خواہ مالی ہو یا بدنی ہو، ببخشد تو اس کو بخش دیا، اور پھر اس کو بخشے، مردے کو پہنچائے، می رسد تو وہ پہنچتا ہے. پوری عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے، ایصال ثواب کرنے سے میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. مثلا سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء. کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی طرف سجدہ کرنا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا. طواف گرد قبور کردن، اور ان کے قبروں کے ارد گرد طواف کرنا، جس طرح کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اسی طرح انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے ارد گرد چکر لگانا.
ودعا اساہا خاصتاً، اور ان سے دعا مانگنا، اللہ سے دعا نہ مانگ کر یہ دعا مانگنا کہ کسی نبی کسی ولی کے درگاہ پہ جا کر ان سے دعا مانگنا کہ اے ولی میرے لیے میرا یہ کام کر دے، اے نبی میرا یہ کام کر دیجئے. کہہ رہے کہ ونظر برائے آہا قبول کردن، اور ان کے لیے نظر کو قبول کرنا حرام ہے. بلکہ چیز ہا ازا بکفر می رسانت، کہہ رہے کہ بلکہ اس میں سے کچھ چیزیں جیسے طواف کرنا یا ان کے قبروں کی طرف سجدہ کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں بکفر می رسانت جو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہا لعنت گفتہ، کہ ایسے لوگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. وَعَزَا منع فرمودہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. وَغُفْتَ، اور آپ کا ارشاد ہے کہ قبر مرا بت نہ کنن، کہ میرے قبر کو بت نہ بنا لیا جائے. یعنی جو کام مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں تم بھی ایسا مت کرنا کہ مجھے پوجنے لگو.